बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान इसके क्वेश्चन आंसर हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वर द टू मेन फंक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। असेंबली ऑफ पाकिस्तान एज मेंशन बाय मोहम्मद अली जिन्नाह इन हिज स्पीच, यानी कि दो अहम काम क्या थे ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, पहले कानून साज असम्बली, पाकिस्तान के पहले कानून साज असम्बली के, जो कि ज़िक्र किया गया है मोहम्मद यानी कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की स्पीच में। यानी कि पाकिस्तान के पहले आइन साज असम्बली के दो अहम काम क्या थे जिनका जिक्र मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी तकरीर में किया था। इसका आंसर ये हो जाता है मोहम्मद अली जिन्नाह मेंशन इन हिज स्पीच दैट वर टू मेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर ये लाइन आप ना लिखे तो भी चलता है, इससे आगे वाली ये वाली लाइन ज़रूरी है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर इसका है पहले क्वेश्चन का, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आंसर शुरू करना चाहें तो ये भी सही है। द फर्स्ट इज़ द टास्क, जो सबसे पहला काम था, टास्क का काम ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेम कहते हैं तश्कील देना, बनाना। द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएशन, कॉन्स्टिट्यूएशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल का कानून तश्कील देना था, पहला काम यह था पाकिस्तान का कानून बनाना, ठीक है। पहला काम क्या था, पाकिस्तान का कानून बनाना। और सेकंड काम क्या था, इज़ टू वर्क एज ए सोवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेटर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर थोड़े मुश्किल लफ्ज़ आ गए, इसको समझ लें। सेकंड, दूसरे को कहते हैं वर्क काम, सोवरेन कहते हैं खुद मुख्तियार मुल्क, ठीक है ना, बॉडी में से जिस मुल्क को कहेंगे। एज द फेडरल, ठीक है, फेडरल का क्या मानी होता है, फेडरल का मानी होता है वफाकी, ठीक है। लेजिस्लेटर का मानी होता है कानून साज, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान का, यानी इसका ट्रांसलेशन ये बन जाएगा, पहला काम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन की तश्कील का है, और दूसरा पाकिस्तान के वफाकी कानून साज के तौर पर एक खुद मुख्तियार इदारे के तौर पर काम करना है, ठीक है। बॉडी मानी इदारा भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल, प्रेसिडेंट का मानी था बेमिसाल क्या था, साइक्लोनिक को वैसे लफ्ज़ी माना तूफ़ान है, लेकिन यहाँ पर कहने बहुत बड़ी या बड़ा। रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को, विच जो कि क़ायद-ए-आज़म हैज़ टॉक्ड, जो कि क़ायद-ए-आज़म ने जिसमें के बारे में बात की, कहाँ बात की, अबाउट इन स्पीच, अपनी तकरीर में। अच्छा, यानी कि वो कौन सा बेमिसाल साइक्लोनिक इनकलाब है जिसकी बात क़ायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में की है। वाई डिड द कॉल इट इज़ अनप्रेसिडेंट, और इसको बेमिसाल क्यों कहा गया, अनप्रेसिडेंटेड, इसको बेमिसाल क्यों कहा गया। तो इसका आंसर ये हो जाता है द प्लान ऑफ क्रिएशन, द प्लान ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएशन तख्लीक को कहते हैं, एंड एस्टाब्लिश कायम करने को कहते हैं, ऑफ टू इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स, दो खुद मुख्तियार आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासतें इन द सब कॉन्टिनेंट बर आज़म में, इज़ द अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन। इसका मुकम्मल ये बन जाएगा, यानी कि इसका जो क्या था, एक मनसूबा बनाना था, ठीक है। एक मनसूबा क्या था कि ख़ुद मुख्तियार आज़ाद रियासत कहाँ पर बनानी थी, बर आज़म में, सब कॉन्टिनेंट बर आज़म को कहते हैं। वो क्या थी, वो एक बेमिसाल, ठीक है, बेमिसाल साइक्लोनिक इनकलाब था, सही है। अच्छा, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ये बेमिसाल इसलिए थी बिकॉज क्योंकि इट इज़ पैरेलल का मानी बेमिसाल होता है, एंड अचीव्ड, और हासिल किया गया थ्रू पीसफुल मीन्स, एक अमन वाले ज़राए से, यानी कि अमन तरीके से, अमन से, इसमें कोई मतलब कि वो जंग नहीं हुई, सही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डिड द क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक्सप्रेस द फीलिंग अबाउट ब्राबरी, करप्शन एंड नेपोटिज्म एंड जाबरी, ठीक है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने रिश्वतस्तानी का मानी क्या होता है, बराबरी, करप्शन बदनवानी को कहते हैं, और नेपोटिज्म अकरबा परवरी को कहते हैं, जबरी और नौकरी के बारे में कहते हैं, नौकरी को कहते हैं, सही है। यानी कहते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह रिश्वतस्तानी, बदनवानी और अकरबा परवरी और नौकरी के बारे में कैसे जज्बात का इज़हार किया, यानी कि उसके बारे में उसके जज्बात फीलिंग क्या थी। इसका आंसर ये हो जाता है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह ने कहा दैट ब्राइबरी एंड करप्शन, बराबरी जो होता है, बराबरी का मानी होता है रिश्वतस्तानी, एंड करप्शन बदनवानी को कहते हैं, और द बिगेस्ट कर्सेस लानत को कहते हैं, ठीक है, नहुसत लानत बुरी चीज़, ठीक है, सबसे बुरे हैं, ठीक है। दिस इज़ पॉइजन, ये क्या है, ज़ाहिर है, फॉर आवर कंट्री, हमारे मुल्क के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से नेपोटिज्म एंड जबरी, अकरबा परवरी और नौकरी, और आल्सो सोशल इवेल्स विच हैव, ये भी एक मुआशी बुराइयाँ हैं, ठीक है, विच हैव बीन ट्रांसफ़र, जो मुंतकिल की गई टू आवर न्यू जनरेशन, हमारे नए नस्ल में। ही मेक्स इट क्लियर दैट सच प्रैक्टिकल विल नेवर बी। अच्छा, फिर आगे अगर यहाँ पर आप आंसर को स्टॉप करते हैं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन
تفصیلی لکھیں گے تو ظاہری بات ہے نمبر فل ملنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر لیکن ہی میکس اٹس، اس نے یہ مطلب کلیئر کیا، واضح کیا دیٹ سچ پریکٹیکل، اس طرح کے عام کام، ٹھیک ہے، اس پر ول نیور کبھی نہیں ہوں گے بھائی ٹالریٹ، برداشت، اینی ویئر، کہیں پر بھی، اینی فارم، کسی بھی حالت میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو برائیاں ہیں چار، اس کو کسی حالت میں بھی عمل میں نہیں لایا جائے گا، یا اس کو مطلب کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. واٹ ور محمد علی جناح's views، قائد اعظم محمد علی جناح کے کیا خیالات تھے اباؤٹ دا پارٹیشن آف انڈیا، انڈیا کی تقسیم کے بارے میں. ڈسکرائب ان فیو ورڈ لائنس، ان کو چند سطروں میں بیان کریں. ٹھیک ہے، اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے قائد اعظم کال دا پارٹیشن آف انڈیا، قائد اعظم نے کہا تھا انڈیا کے تقسیم کے بارے میں ایز مائٹی اینڈ انپریسیڈنٹڈ ریولیوشن. یہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑی اور بے مثال تبدیلی ہے. اٹ واز اونلی سلوشن آف انڈیاز کانسٹیٹیوشن پرابلم، اس پرابلم کا، اس قانون انڈیا کے قانون ساز اسمبلی کا قانون کا جو سلوشن واحد تھا وہ کیا تھا؟ الٹو اگرچہ مینی پیپل ور اگینسٹ دس ڈویژن، اس تقسیم کے خلاف کئی لوگ تھے. ہی آلسو سیڈ، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دیٹ دا فیوچر ہسٹری وڈ جسٹیفائڈ، اور جو آنے والی تاریخ ہے اس کو صحیح ثابت کرے گی. آگے نیکسٹ پہ چلتے ہیں. واٹ ان دا آئیز آف قائد اعظم، قائد اعظم کے مطلب کے خیالات میں واز دا بگیسٹ ہنڈرنس، ہنڈرنس کو معنی ہوتا ہے رکاوٹ، ان دا وے آف انڈیا ٹو اٹین، حاصل کرنا، فریڈم، آزادی، آف دا فورن کرپشن، ٹھیک ہے، بیرونی جو سازش کہہ سکتے ہیں، کرپشن بدعنوانی کو کہتے ہیں. یعنی قائد کی نظر میں ہندوستان کی بیرونی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے دا ڈسپیرٹی آف میجارٹی اینڈ منارٹی کمیونٹیز is the biggest hindrance in the way of India to attain freedom from foreign corruption. صحیح ہے، یعنی کہ اس کا یہ کیا معنی بن جاتا ہے کہ کرپشن کے جو کیا کہتے ہیں کہ ڈسپیرٹی آف میجارٹی اینڈ منارٹی کمیونٹیز، منارٹی اور اکثریتی جو، اور منارٹی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اقلیتی، اور میجارٹی کا معنی کیا ہے؟ اکثریتی. کمیونٹی کہتے ہیں طبقے کو، فرقے کو. از دا بگیسٹ ہنڈرنس، یہی سب سے بڑے رکاوٹ تھی ان دا وے آف انڈیا، انڈیا کی تقسیم کے مطلب انڈیا کے جو راستے میں، انڈیا کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ آنے والے فورن کرپشن، ٹھیک ہے، بیرونی سازشوں سے. تو آپ یہاں پر بھی اگر آپ اس کو شارٹ کو آنسر کرنا چاہتے تو یہاں تک، کیونکہ اس نے پوچھا ہے کہ دو جو ہے نا سب سے بڑے رکاوٹ کیا تھی، بڑی رکاوٹ کیا تھی اس میں، تو اس کے دو تھی، کیا تھی؟ ایک تو میجارٹی اینڈ منارٹی کمیونٹیز. صحیح ہے. اچھا، اس میں کیا مسلم ہیو بین ڈیوائیڈڈ ان پٹھان، مسلمان تقسیم ہے کس میں؟ پٹھان میں، پنجابیز میں، شیعاز میں، سنی میں، اینڈ سوال اور اس طریقے سے سوال. جبکہ ہندو کس پر تقسیم ہے؟ ہندو ہیو برہمن، ویشناوس، خطری، خاطرس اینڈ کھتریز، ہاں سوری اس کو کھتریز کہتے ہیں، بنگالیز اینڈ مدراسیز. ٹھیک ہے. ایف آل دیز ہیڈ بین یونائٹ، اگر یہ سارے متحد ہو جائیں، دے وڈ ہیو بین فری لانگ اگو، وہ کئی عرصے تک آزاد رہ سکتے ہیں. تو اگر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ڈسکرائب، بیان کریں قائد اعظم ویوز، قائد اعظم کے جو خیالات ہیں اباؤٹ دا منارٹیز، اقلیتوں کے بارے میں. اقلیت جو مطلب کہ تھوڑی تعداد میں ہونے والے، مطلب ملک ایسی قوم، ایسے مطلب کہ لوگ جو اقلیت میں ہوں، یعنی کہ تھوڑے ہوں. ایز ایکسپریس، بیان کیا ان ہز ایڈریس، اپنے خطاب میں، ٹو دا فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی. ٹھیک ہے، قائد اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم نے خیالات کے بارے میں خیالات کو بیان کریں، جیسا کہ پہلے دستور اسمبلی سے خطاب میں بیان کیا گیا تھا. اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے قائد اعظم سیڈ اباؤٹ منارٹیز دیٹ دے آر ایکول سٹیزن، وہ بھی کیا ہے؟ ایکول کے شہری ہیں، برابر کے شہری ہیں، آف ون اسٹیٹ، ایک کی ریاست کے. ہیونگ ایکول رائٹس، اس کے بھی ایک جیسے ہی حقوق ہیں. دے آر فری ٹو پروفیس دیئر اون ریلیجن، وہ پروفیس کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ اپنے مذہب کا مطلب کہ عبادت کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا، اپنے مذہب کو جو کیا کر سکتے ہیں؟ آزادی سے مذہب، اپنے جو مذہبی احکام ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. اینڈ فری ٹو گو ٹو دیئر ریسپیکٹیو پلیس اور آف ورشپ، اپنی عبادت گاہ کو لے وہ آزاد ہیں. اٹ از ڈیو ٹو دا گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر لائیوز اینڈ پراپرٹیز، اور ان کی جائیداد اور جو زندگی ہیں ان کے حکومت تحفظ کرنا ان کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے حکومت کی. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اس کا آنسر ہے واٹ کائنڈ آف فریڈم ڈیڈ محمد علی جناح ان ویژن فار دا پیپل آف پاکستان ان جنرل، محمد علی جناح نے پاکستان کے عوام کے لیے کون سی آزادی کا تصور کیا؟ صحیح نا، کس کا سوچا، تصور کیا. اچھا، نیکسٹ پہ اس کا آنسر ہے محمد علی جناح سیڈ دیٹ آل پیپل ہیو فریڈم، ٹھیک ہے، تھاٹ، اس کے خیال میں سارے لوگ جو ہے نا آزاد ہیں. اینڈ ایکسپریشن، دے ہیو ایکول. قائد اعظم آزادی کے خیالات اور ایکسپریشن، یہ وضاحت یہ تھے کہ دے ہیو ایکول رائٹس، سب کے ایک جیسے حقوق ہیں. ریلیجن از پرسنل لا بلیف، جو مذہب ہے وہ ہر ایک کا ذاتی جو ہے نا عقیدہ ہے.
which has nothing to do اس میں یعنی کرنے ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ اس ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ادروائز اگرچہ تاہم ایچ اینڈ ایوری ہر سٹیزن شہری از ایکول ان دا اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کی ریاست میں وہ برابر کا شہری ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں. واٹ ڈیڈ محمد علی جناح مینس بائی ہندوز وڈ سیز مانی ختم کرنا ٹو دا ہندوز اینڈ مسلمز وڈ سیز دا ٹو بی مسلم، یعنی محمد علی جناح کا کیا مطلب تھا کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان نہیں رہے گا. اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے محمد علی جناح واز آف دا اوپینین، قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپینین کے مطابق، خیال رائے کے مطابق، دیٹ مسلمس اینڈ ہندوز، مسلمان اور ہندو ہیو ایکول رائٹس، ایک جیسا حق رکھتے ہیں ایز سٹیزن، جیسے کہ شہری آف ون اسٹیٹس، ایک ریاست کے، ارریسپیکٹیو آف ریلیجن، ریلیجن کے جو ہے نا اس کے مطابق، مذہب کے مطابق، کاسٹ اینڈ کریڈ، کاسٹ ذات کو کہتے ہیں اور کریڈ عقیدہ کو کہتے ہیں، ریلیجن مذہب کو کہتے ہیں، از دا پرسنل فیتھ، اس کا جو آف ایچ انڈیویجولس، ہر فرد کا، انڈیویجول ایک شخص کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرد کو کہتے ہیں، اور ایچ انڈیویجول، بٹ پولیٹیکلی، لیکن سیاسی طور پر دے آر ون اینڈ ایکول، وہ ایک ہیں اور برابر ہیں. دے ول ناٹ کنسیڈر دیم سیلف ایز ہندو، وہ خود کو ہندو نہیں کہہ سکتے یا مسلمان اور مسلمس، وائل لیونگ آن دا اسٹیٹ ایز ایکول سٹیزن، وہ برابر کے شہری ہیں. مطلب کہ وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ مسلمان شہری، وہ اپنے آپ کو کیا کہیں گے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں. صحیح، اپنے آپ کو مطلب کہ وہ مذہب کے لحاظ سے نہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان کے لحاظ سے مشہور کریں گے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. آفٹر ریڈنگ دس امپورٹنٹ اسپیچ آف دا قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی اس اہم تقریر کو پڑھنے کے بعد، وٹ ڈو یو تھنک واز دا ویژن آف پاکستان، تو کہ یعنی کہ پڑھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے ان کا پاکستان کا ویژن کیا تھا، آپ ان کا پاکستان کا ویژن مقصد کیا تھا. صحیح، تو اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ پورا لیسن اسی کے گرد گھومتا ہے. صحیح، تو اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے جناحز ویژن آف پاکستان واز دیٹ اٹ، اس کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ول بی اے ویلفیئر اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست ہو ٹریٹنگ میجارٹی اینڈ مینارٹی ایکول، یعنی کہ جس میں سب کا مینارٹی ہو یا چاہے میجارٹی ہو، ان کو سب کا ایکول مطلب رائٹ ملے، یعنی کہ ان کو برابر کا شہری تصور کیا جائے. ایچ اینڈ ایوری سٹیزن، ہر شہری ول انجوائے ایکول رائٹس اینڈ، وہ اپنے آپ کو مطلب کہ ان کو سب کو ایک جیسا حق، مطلب ان کو حق و حق ہے. اینڈ ورک فار دا کنٹری ود ڈیووشن، ٹھیک ہے، اور سب جو ہے نا کام کریں ملک کی فلاح بہبود کے لیے. ایوری ون ول بی فری ان پروفیشن، ٹھیک ہے، پروفیشن ادا کرنے کو کہتے ہیں. وہ اپنے مطلب کہ ایوری ون ول بی فری ان پروفیشن اینڈ پریکٹسنگ ریلیجن بلیف اینڈ دیز تھنگز ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود بزنس آف اسٹیٹ، مطلب کہ وہ اپنے عقیدے ہیں اس پر عمل کریں، اس سے ریاست کو کوئی مطلب کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ وہ اس سے ریاست کا کوئی مطلب کہ کہتے ہیں کہ لینا دینا نہیں ہے. اچھا کہ اٹ ول بی سوورن اسٹیٹ فری آف کرپشن برابری اینڈ نیپوٹزم، یعنی کہ یہ پھر کیا ہوگا، آزاد، ٹھیک ہے، کرپشن سے اور برائبری سے. کرپشن بدعنوانی کو کہتے ہیں، برائبری اور نیپوٹزم کہتے ہیں، اقربا پروری، اور برائبری کہتے ہیں نوکری کو. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، لیکن یہ میرے خیال میں اگر آپ اس کو ویڈیو کو اسکپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن کتاب میں تھا تو ہم نے اس کو بھی کر دیا تاکہ کوئی ایسے نہ کہ یہ سوال چھوڑ دیا. باقی ریڈ دا لاسٹ پیراگراف آف دس اسپیچ، اس اسپیچ کا، اس تقریر کا آخری پیراگراف پڑھیں. اینڈ اسٹیٹ ایز ٹو واٹ ور دا گائیڈنگ پرنسپل آف دا قائد اعظم محمد علی جناح، آلسو ایلیبریٹ دا سگنیفیکینس آف دس پرنسپل، یعنی اس تقریر کا آخری پیراگراف پڑھیں اور بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصول کیا تھے، نیزین اصول کی اہمیت کو واضح کریں. آنسر، دا گائیڈنگ پرنسپل آف قائد اعظم محمد علی جناح وار دا پرنسپل آف جسٹس اینڈ فیئر پلے وداؤٹ prejudice, partiality or favoritism. These are really significant principles because these are the keys of success, peace, progress and prosperity of the country. These golden principles make nations great. تو بس یہاں تک کافی ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی نہیں کیا. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر کہیں سمجھ نہیں آئے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.